عزیز دوستو، بزرگ اور بھائیوں، زندگی دولت کے انبار کے نیچے نہیں گزر سکتی، بڑے بڑے مکانات کے سائے میں وقت سکون سے نہیں گزرتا۔ معاشرے کے اندر سکھی وہ شخص ہوتا ہے جسے دنیا سے پیار ملتا ہے، جس کا کوئی بھائی ہوتا ہے، جس کا کوئی بیٹا ہوتا ہے، جس کے ماں باپ ہوتے ہیں، جس کے دوست احباب ہوتے ہیں۔ انسان اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق سے سکھ پا کے سکھ ہی رہتا ہے، اور اگر اسے مخلوق سے سکھ نصیب نہیں ہوتا، کم لوگ ہوتے ہیں جو صوفیاء ہیں، جو بزرگ ہیں، جو مخلوق کے سکھ کی امید نہیں رکھتے۔ لیکن میں بالعموم بات کر رہا ہوں، عوامی سطح پر لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے کہ میرا بیٹا میرا فرما بردار ہی ہونا چاہیے۔ خاتون یہ چاہتی ہے کہ اس کا شوہر اس کا کچھ نہ کچھ خیال رکھنے والا ہی ہونا چاہیے۔ خامد یہ تمنا کرتا ہے کہ میری بیوی میری خدمت گزار ہی ہونا چاہیے۔ تو یہ ساری چیزیں اس وقت معاشرے کے اندر پیدا ہوتی ہیں جب انسانوں کے لیے پیار بڑھ جاتا ہے، جب وہ بہت ساری چیزوں کو درگزر کرنے لگتے ہیں، جب وہ خود محبت کو فروغ دیتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید نے ارشاد فرمایا کہ انما المؤمنون اخوہ۔ سورہ حجرات کے اندر اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو مومن ہے نا، یہ آپس میں بھائی بھائی۔ کتنا وسیع قرآن پاک نے اس عنوان کو کر دیا، کتنا زیادہ وسیع کر دیا۔ برادری کی، رنگ کی، قبیلے کی، علاقے کی ساری قید سے نکال کر فرما دیا کہ جس نے جہاں بیٹھ کے بھی نبی پاک علیہ السلام کا کلمہ پڑھا ہے وہ تمہارا بھائی بن گیا، جہاں بیٹھ کے۔ اقبال کہنے لگے بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے اور اسلام تیرا دیس ہے، اس لیے کہ تو مصطفی ہے۔ جب لوگ قدورتیں پالنے لگ جاتے ہیں نا، نفرتیں، حسد، بغض، عداوت، کینہ پروری، تو ٹھنڈی جگہ پر بھی بیٹھ کے وہ سکون نہیں پاتے، اس لیے کہ ساتھ والے کو دیکھ کے جب 100 دفعہ گھورنا ہے، اور جب آنے والے کا وجود برداشت ہی نہیں ہونا، اور جب انسان نے محسوس کرنا ہے کہ یہ بندہ آ گیا تو یہ کرب ہے۔ میرا کبھی کبھی دل کرتا ہے کہ دوستوں سے یہ پوچھوں کہ گرمی کا موسم آ جائے وہ زیادہ تنگ کرتا ہے کہ کوئی مخالف دوست آ کے بیٹھ جائے وہ زیادہ تنگ کرتا ہے؟ زیادہ دعا کیا ہوتی ہے کہ یا اللہ موسم ٹھنڈا کر دے، کہ یا اللہ یہ بندہ چلا جائے؟ میرا خیال یہ ہے کہ بعض لوگوں پر سخت بوجھ بن جاتے ہیں۔ تیزی سے فروغ ہوا ہے عداوت کا، اور ہماری نفرتوں کی جو وجوہات ہیں ان میں بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ بندہ میری طبیعت کا نہیں۔ مجھے صرف وہ بندہ درکار ہے جو میری مزاج کے مطابق چلے، ہاتھ باندھ کے میرے پیچھے چلے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دوسروں کے مزاج کا لحاظ کرتے تھے، دوسروں کے مزاج کا پاس فرماتے تھے، خیال کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ عورت کے جذبات ہوتے ہیں، اس کی کچھ خواہشات ہوتی ہیں۔ آپ کیا اس بات کو معمولی سمجھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوں رات کو تو حضور حضرت عائشہ صدیقہ سے فرمائیں کہ اگر تو کہے تو میں نماز پڑھ لوں، اس لیے کہ وقت تیرا ہے۔ میرے بھائی، بوجھ بننے کی کیا ضرورت؟ آپ مزاج کو سمجھ لیں اور کوشش کریں کہ فروغ محبت ہو، عداوت نہ ہو۔